حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ اچھا، یہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید کو حکمران بنا دیا گیا، یزید کو حکومت مل گئی۔ اب یزید نے مدینے کے گورنروں کی طرف خط لکھے، کافی خطوط بھیجے۔ اب گورنروں کے پاس خطوط آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ خط یہ تھا کہ حضرت حسین سے کہا جائے، کوفہ والوں نے یہ خط لکھے کہ حضرت حسین سے کہا جائے کہ ہمارے پاس آ کر ہماری بیعت کریں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خطوط کا رد عمل فوراً تو نہیں کیا، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں سے مشاورت کی کہ بھئی کوفہ والے خط بھیج رہے ہیں، بار بار خط پہ خط آ رہے ہیں، تو بتائیں کیا کیا جائے۔ بلکہ بعض جگہ تو لکھا ہے کہ 12,000 خطوط آئے، اتنے خط بھیجے کوفہ والوں نے کہ آپ آئیں اور ہمیں بیعت کریں اپنے ہاتھ پر، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط کا مطالعہ کرنے کے بعد کبھی دل کرے کہ میں چلا جاؤں اور کبھی دل کرے کہ نہ جاؤں، جانے کا بھی دل کرتا تھا اور نہیں بھی جانے کا دل کرتا تھا۔ پھر دل میں یہ بات آتی تھی کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفہ والے یہ کہیں کہ ہم نے تو پیغام پہ پیغام بھیجا لیکن حضرت حسین ہمارے پاس نہیں آئے، اگر یہ ہمارے پاس آ جاتے تو شاید ہمیں رہنمائی مل جاتی، ہمیں ہدایت مل جاتی، لیکن یہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپا رہی تھی، بار بار اسی بات کو سوچ رہے تھے کہ میں ان کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ بالآخر پھر معاملہ کچھ یوں کیا گیا کہ رات کے وقت میں مدینے کا گورنر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ پیغام بھیجا ہے، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے اور کوفہ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ بھائی اگر آپ نے یہ معاملہ طے کرنا تھا تو آپ دن کے وقت آتے، سورج کی روشنی کے وقت آتے، اتنی تاریخی کے میں آنے کا کیا فائدہ، کیا ضرورت تھی کہ اتنی رات گئے آئے ہو۔ تو وہ گورنر واپس چلا گیا۔ اسی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ کا سفر شروع کر لیا۔ اب وہ گورنر ایک دن انتظار کیا، 2 دن، دیکھا کہ نہیں آئے حضرت حسین، دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ مکے کے سفر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس نے گھوڑے تو دھڑائے پیچھے، لیکن حضرت حسین بہت سفر کر چکے تھے۔ بالآخر یہ معاملہ طے ہو گیا مکے آ کر کہ کسی کو سفیر بنا کر بھیج دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کیا واقعی کوفہ والے بات ٹھیک کر رہے ہیں، بیعت ہی کرنا چاہتے ہیں کہ یا ان کے ارادے خراب ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا، انہیں سفیر بنا کر بھیجا۔ وہ تو ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی چلے گئے۔ اب بچے ضد کر رہے تھے کہ ہم نے ساتھ جانا ہے، وہ تو بہت منع کرتے رہے، لیکن بچوں کے اصرار پر خیر ان کو ساتھ لے گئے۔ اب جو ہی وہ کوفہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو کوفیوں نے بہت اچھے انداز سے استقبال کیا، بڑا پروٹوکول دیا، بڑی عزت دی
اور ابھی راستے میں ہی تھے کہ کافی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بڑے خوش ہوئے اور آگے آئے۔ سارے کوفہ والوں نے آ کر ان سے بیعت کی اور بہت پیار اور محبت والا معاملہ کیا۔ انہوں نے فوراً خط بھیجا لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ کوفہ والوں نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہے اور اکثریت نے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے میرا ساتھ دیا ہے اور بہت اچھا میرا پروٹوکول مجھے دیا اور استقبال کیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا تو انہوں نے بھی کوفہ والوں کے پاس جانے کی تیاری شروع کر لی۔ اب ادھر جب یہ پتہ چلا یزید کو کہ یہ لوگ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ تو بہت پریشان ہوا کہ اگر یہی معاملہ رہا تو میں تو اقتدار سے ہٹ جاؤں گا، میری تو سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس نے فوراً اس گورنر کو ہٹا کر ابن زیاد کو وہاں بھیج دیا، اور ابن زیاد وہ بہت خطرناک اور غصے والا آدمی تھا، دہشت تھی۔ اس نے فوراً لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کر کے انہیں بہت ڈرایا دھمکایا، اور اس بات پر ان کو لے آئے کہ وہ حضرت حسین کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اس بیعت کو توڑ دے۔ انہوں نے کہا کہ جس نے نقض بیعت یزید پہ کی ہے، جس نے یزید کی بیعت کو توڑا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بہت سزائیں دوں گا۔ بہت ان کو ڈرایا دھمکایا، تو کوفہ والے ڈر کے سارے حضرت وہ اس کو چھوڑ کر ابن زیاد کے پاس آ گئے۔ اب وہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا میرے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ خیر پھر انہیں ان کے بچوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ اب یہ خبر حضرت حسین کے پاس نہیں پہنچی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، بلکہ ان کے پاس تو یہی خط پہنچا تھا کہ کوفہ والوں نے بہت اچھا معاملہ کیا ہے، بہت میری عزت کی ہے، میرا استقبال کیا ہے۔ خیر انہیں جب شہید کر دیا گیا، انہیں بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ راستے میں بعض نے لکھا کہ فرستق نامی شاعر ملا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھیں آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ بہت معزز ہیں، آپ جیسے شریف الطبع شخص کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ کوفہ والے لوگ اپنے عہد کے پکے نہیں ہیں، وہ عہد کے پارساں ہیں، آپ کوفہ نہ جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو بغیر عمل کیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ اب کافی آگے تک جا چکے تھے، پھر انہیں خبر ملی کہ انہیں کے بھیجے ہوئے نمائندے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک بات بہت پتے کی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین جہاد کی نیت سے نکلے تھے۔ بھائی اگر جہاد کی نیت سے وہ نکلے ہوتے تو کیا انہوں نے اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے جانا تھا؟ اب اس کا تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ جہاد کے لیے عورتوں کو ساتھ نہیں لے کے جایا جاتا، بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جایا جاتا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے والوں کو، اپنی مستورات کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اس بات کے اوپر دائل ہے کہ بھئی وہ جہاد کی نیت سے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کے دھوکے سے بلوایا گیا تھا۔ اب راستے میں ابن زیاد نے اپنا لشکر بھیج دیا، 1000 فوجی بھیجے۔ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہے، ان کے گھر والے ہیں، گھرانے والے ہیں، اور ایک طرف ابن زیاد کی فوج ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ کوفہ والے اپنے وعدوں سے بدل چکے ہیں، انہوں نے ابن زیاد کی طرف رخ کر لیا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ بھائی میری 3 باتیں ہیں، یا تو یہ کہ مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے، اور یہاں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی مسلمان جو ریاست ہے وہاں پر مجھے کسی ریاست میں بھیج دیا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملوایا جائے۔
یزید سے میری ملاقات کروائی جائے اور میں یزید سے بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ابن زیاد اس بات کو سمجھتا تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے ملاقات کر لی تو یزید بدل جائے گا، ان کی باتوں کو مان لے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواسے رسول ہو، حیا کا پیکر ہو، پاک دامن ہو، میٹھی طبیعت کا حامل ہو، معصوم ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اس کے لہجے میں اثر نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو امیر معاویہ نے ان کی بات مان لی تھی۔ اب وہ ابن زیاد اس بات کو جانتا تھا کہ اگر حضرت حسین نے یزید سے بات چیت کر لی تو سارا معاملہ دھڑم بھرم ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ گورنر واپس گیا، جب گورنر نے جا کر ابن زیاد سے یہ بات کہی اور اس نے کہا کہ دیکھیں حضرت حسین کا موقف بھی بہت اچھا ہے، کوئی غلط بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے، یہاں یزید سے ملاقات کروائی جائے، یا ہمیں کسی چوٹ چڑاہے پر چھوڑ دیا جائے، وہاں کفار جانے یا ہم جانے، ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن وہاں پر بیٹھا شمر بن جوشہ، اس نے کہا ابن زیاد سے کہ اگر تو حضرت حسین واپس چلے گئے تو یہ اب تو تھوڑے بندے لے کے آئے، بعد میں یہ اپنی پوری فوج لے کر آئے گا اور ہمارا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا، اسے واپس نہ جانے دیا جائے۔ اور اگر یزید سے ملاقات ہو گئی تب بھی بات خراب ہے، لہٰذا انہیں شہید کر دیا جائے، ان کو نظر بند کر دیا جائے۔ شمر نے اس ابن زیاد کو یہ بات کہی، اور یہ شمر جو تھا یہ اس کی بہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اور رشتے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بھی لگتی ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے شمر سے کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، لیکن شمر نے بات نہیں مانی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض، حسد اس کے دل کے اندر موجود تھا۔ اب اس نے کہا ابن زیاد سے کہ نہیں، انہیں واپس نہیں جانے دیا جائے، بلکہ ان سب کو لایا گیا اور خیموں کے اندر بند کر دیا گیا اور پانی کو بند کر دیا ان کے اوپر۔ 40 دن تک پیاسے رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان کربلا کے اندر 40 دن تک پیاسے رہے۔ اس کے بعد ابھی پیاس کی حالت تھی، پیاس کی وجہ سے جان جا رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر باہر میدان کے اندر آئے اور آ کر لڑنا شروع کر لیا، بہت سارے کفار کو شکست دی، لیکن پھر پیاسے تھے، اتنی ہمت نہیں رہی، بالآخر شہید ہو گئے، اور انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی لاش کو اٹھا کر خیمے کے اندر لے آئے۔ پھر ان کا چھوٹا بیٹا علی اصغر پیاس کی شدت سے مر رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اپنے بیٹے کو ہاتھ پہ اٹھایا ہے، خیمے سے باہر آئے، کافروں سے کہنے لگے ارے اس بچے کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے، اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ تو دور سے ایک کافر نے دیکھا اور وہیں پہ سے تیر مارا، اور علی اصغر کو بھی حضرت حسین کے ہاتھ کے اندر ہی شہید کر دیا گیا، اور وہ معصوم نابالغ وہیں حضرت حسین کے ہاتھ میں شہید ہو گئے۔ دوسرے بیٹے کی بھی لا کر خیمے کے اندر رکھ دیا گیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر آئے اور کفار سے کہنے لگے کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت باندھ لی، نماز پڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے کافروں نے وار کرنے شروع کر لیے، اور دوران نماز ہی ان کا سر قلم کر دیا گیا، اور بہت بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس طرح بلا کر شہید کروایا گیا اور غلط طریقے سے بلایا گیا، اب یزید کا تو شہید کرنے کے اندر کوئی ہاتھ نہیں تھا، یزید نے شہید تو نہیں کیا خود، لیکن جب یہ بات یزید تک پہنچی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت حسین کی بڑی بہن تھی، وہ یزید کی بیوی کے پاس گئی اور اسے جا کے بتایا کہ حضرت حسین اور اس کی آل کو اس طرح شہید کر دیا گیا ہے۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یزید کی بیوی نے سر کھلا ہی چھوڑ دیا، اور ویسے یزید کے دربار میں آئی اور آ کر کہنے لگے یزید تو نے یہ کیا کارنامہ کر دیا، تو نے قیامت برپا کر دی ہے،
تو نے اس شخص کا قتل کیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خاطر سجدوں کو طول دے دیا کرتے تھے، جس کی خاطر ممبر کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے جایا کرتے تھے، تو نے یہ کیا کارنامہ کر دیا؟ تو یزید کہنے لگا کہ آپ اندر جائیں، میں معاملے کو دیکھ لوں گا، میں معاملے کو سمجھا لوں گا، کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ لیکن اس نے حل کوئی نہیں نکالا۔ ظاہراً طور پر تو یہ کہتا رہا کہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ اب ابن زیاد نے لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر لاٹھی مار رہا ہے۔ اب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہاں پر بیٹھے، بوڑھے صحابی ہیں۔ اب وہ فرمانے لگے، ابن زیاد تو جانتا نہیں ہے، میں نے ان ہونٹوں کو حضور کو بوسہ دیتے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور بدبخت تو انہی ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مار رہا ہے، انہی ہونٹوں کے اوپر تو ظلم کر رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کی داڑھی وسمہ نامی یمنی مہندی اس سے رگی ہوئی تھی، اور وہ داڑھی کو پکڑ کے کھینچ رہا تھا۔ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ اپنے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھ کر اس کا مذاق اڑایا، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اتنی بے دردی کے ساتھ نواسے رسول کا قتل شہید کیا گیا۔ خیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ جس جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا تھا، ابن زیاد نے سر کاٹ کے وہاں پہ رکھوایا تھا، اسی جگہ پر ابن زیاد کا سر رکھوایا گیا اور اسے بھی لاٹھی کے ساتھ ایسے ہی مارا گیا، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ والے کتے اس کے اوپر چھوڑ دیے تھے جس نے اس کی لاش کو نوچ کر کھایا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ، ان کا واقعہ کربلا ایک دردناک حیثیت رکھتا ہے۔ اب بات یہ کہ یزید کو اس کے اندر منوّس کیا جائے کہ نہیں، بہت سارے لوگ اس کے اوپر سوالات کرتے ہیں کہ کیا یزید کو کافر کہنا چاہیے کہ نہیں۔ بھائی آسان سی بات ہے، یزید خود اس نے قتل تو نہیں کیا، حضرت حسین کو شہید خود تو نہیں کیا، لیکن مقتولین کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کا بدلہ بھی نہیں لیا۔ یزید کے پاس اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنی قوت تھی کہ وہ قاتلین کے صف میں کھڑا ہو قاتلین کو قتل کروا دیتا، مقتولین کے وارث سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا۔ اب یزید نے حج بھی کیے ہیں، یزید نے عمرے بھی کیے ہیں، یزید نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ فاسق اور فاجر آدمی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے نواسے رسول کے قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کسی کو کوئی بات نہیں کی۔ تو بدلہ لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، لیکن وہاں پر زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ جملے بولے تھے جو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ انہوں نے ہمارے حافظ قرآن کو شہید کیا ہے، اللہ تو ان کی نسلوں میں بھی کوئی حافظ قرآن پیدا نہ کرنا، تو انہوں نے قاری قرآن کو شہید کیا ہے، ان کی نسلوں میں بھی قاری قرآن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ قاتلین جو حسین کے قاتل ہیں، آج بھی ان کے نسل در نسل کوئی آپ کو حافظ نہیں ملے گا، نہیں ہے حافظ۔ وہ جتنے مرضی جھوٹے دعوے کرتے رہیں، جتنے مرضی خود کو حسینی کہتے رہیں، لیکن وہ زینب کی بد دعا آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بھی کافر طبقہ ہے، جو بھی حضرت حسین کا قاتل ہے، ان کے مذہب کے اندر، ان کے کسی بھی نسل کے اندر قرآن کا حافظ نہیں ملے گا آپ کو۔